نام ابو سلیمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی تاریخ پر اختلاف ہے، تاہم مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نڈر، پھرتیلے اور صاحب تدبیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ہر وقت شہ سواری، نیز بازی، شمشیر زنی اور جنگی داؤ پیچ کی باتیں ہوتی۔ جب آپ شباب کو پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے منتخب جوانوں میں ہونے لگا۔ شروعات میں آپ اسلام کے مخالفت میں تھے اور آپ نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، جس میں جنگ بدر اور احد بھی شامل ہیں۔ جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حالانکہ مسلمان جنگ جیتنے کی کگار پر تھے، پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے لیے روشنی جاگنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کرنے لگے کہ کسی نہ کسی دن اسلام پورے عرب میں پھیل جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی بہت قریب سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے باخبر تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اسلام کی روشنی ابھر رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، پوچھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب اسلام کی روشنی چمک رہی ہے تو وہ اسلام کیوں قبول نہیں کرتے؟ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے مکہ تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچائی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والہانہ انداز میں مدینہ منورہ پہنچے اور گوشہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی زندگی دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی بڑی 125 لڑائیاں لڑی اور ایک بھی لڑائی میں شکست نہیں کھائی۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ جس جنگ میں خالد موجود ہیں اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح ہوں گے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ معطہ میں شرکت کی اور فتح حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی روانگی پر لشکر کی کمان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے سپرد کی۔ روانگی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر بنے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں اور ان کے بعد مشورے سے سردار مقرر کیا جائے۔ مشرکین کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ جنگ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد مقررہ سالار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سنبھالی، لیکن کئی کافروں کو جہنم پہنچا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکرم کی مشورے پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار منتخب کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برق رفتاری سے فوج کو سنبھالا اور جنگ میں بے مثال طریقے سے واپسی کی۔ شام کو دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ دوسرے دن
جنگ کا یہ حال تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تدبیر سے جنگ کی پوری کایا ہی پلٹ دی۔ کہاں مسلمانوں کا 3000 کا لشکر اور کہاں کفار کا 1,00,000 سے بھی زیادہ کا لشکر۔ مسلمانوں کی تدبیر اور جانبازی کو دیکھ کر کفار راہ فرار ہو گئے۔ جنگ موتا کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جاتے وقت راستے میں دوسرے کچھ قلعے بھی فتح کر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے اصحاب کرام کو جنگ کے سارے حالات بتا رہے تھے اور اپنے اصحاب یعنی شہید ہونے والے سپاہ سالاروں کے بارے میں بتاتے ہوئے اشکبار ہو رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدا کی تلوار ہے علم سنبھالا ہے اور فتح پائی، اور پھر فرمایا یا الہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری تلوار ہے تو ہمیشہ اس کو فتح مند رکھ۔ اس دن خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہو گیا۔ مسلمانوں نے حلب اور بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اب انہوں نے انطاکیہ پر حملہ کر کے سارے ملک شام پر فتح کر لیا، اور یہ سبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے تھا، جنہوں نے مختصر فوج کی مدد سے لاکھوں کی افواج کو راہ فرار دکھائی۔ جنگ مرج القبائل میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکہ بولا۔ مسلمان اپنی مختصر تعداد کی وجہ سے کمزور پڑ رہے تھے اور دن بدن شہید ہو رہے تھے۔ دوسری طرف کفار کو اپنی اکثریت ساز و سامان پر فخر تھا۔ مسلمانوں نے ایک قاصد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے اپنے سپاہ سالاروں سے مشورہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دیا اور 3000 کا لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچے۔ شام ہونے پر دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں پہنچ گئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ صبح انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکش کی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ۔ کفار نے ایک دن کی مہلت مانگی اور دوسرے دن صبح دیکھا تو وہ سارے فرار ہو گئے تھے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے کفار بنا لڑے ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کئی چھوٹی بڑی ملا کر تقریباً 125 جنگوں میں سپہ سالاری کی اور فتح یاب ہوئے۔ اگر کئی چیزوں کو مد نظر رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے جنرل تھے، جیسے کہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ جنگ کرنا جو کہ کئی کامیاب جنرلز نے نہیں کیا۔ ان کے پاس کم و بیش ہمیشہ سے ہی اکثریت رہتی۔ دوسرے جنرلز کی دنیا جب نام لیتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے سے چھوٹی ریاستوں پر بڑی فوج لے کر کامیاب ہوئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے بڑی ریاستیں جن کی فوج کی تعداد کی انتہا نہ تھی ان سے جنگ کی اور کامیاب ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی قیادت کی کہیں بھی تعلیم نہ لی۔ وہ لکیر کے فقیر کی طرح دوسرے جنرلز کی روایتی حربے استعمال کیے بغیر اپنے خود کی خدمت جو کہ جنگ کے حالات کے مطابق ہوتی استعمال کرتے۔ دوسرے دنیا کے کامیاب جنرلز تقریباً ہر جنگ میں فوج کے قلب میں رہتے اور وہاں سے جنگ کا حکم دیتے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے آگے رہتے اور دشمن سے لڑتے۔ دوسرے جنرلز اگر دشمنوں پر غالب ہوتے تو کبھی معاف نہ کرتے، یا تو قتل کر دیتے یا پھر قید کر لیتے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ دشمنوں پر غالب ہوتے صلح
کا پیغام رکھتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فوج کی جان کی پرواہ کرتے اور ہمیشہ ایسے تدابیر سوچتے کہ جس کی وجہ سے کم اموات پر جنگ جیتی جائیں۔ ان سبھی خوبیوں کو رکھتے ہوئے بھی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سپہ سالاری میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، جو کہ تاریخ کی ایک نافراموش حقیقت ہے۔ اور وہ شکست کھاتے بھی کیسے کہ جسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ پر تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ میرے پورے جسم پر نیزے اور تلواروں کے نشان موجود ہیں، میری یہ خواہش تھی کہ میں میدان کارساد میں شہید ہوں۔ اس پر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے خالد، تم سیف اللہ ہو، یعنی اللہ کی تلوار، اگر تم شہید ہو جاتے تو پھر اللہ کی تلوار ہی کیا تھی۔ ایسے عظیم شخصیت کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یعنی سیف اللہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ۔